محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں، ڈاک ہماری مدینہ شریف پہنچ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہمارے پر بھی، اور خصوصاً میاں محمد خالد صاحب پر، کہ اللہ نے ان کے گھر کے اندر ان کے بچے کو قرآن کریم کی دولت نصیب فرمائی، پھر اس قرآن کریم کی دولت کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. لگتا ہے اس کی ماں نے 4 دعائیں کی، ایک نہیں کی. اس کی ماں نے دعا یہ نہیں کی کہ اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، اور آپ بھی صرف یہ دعا نہ کروایا کرو. جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے، مفتی صاحب اللہ ان کی برکت عطا فرمائے، جب یہ گفتگو کر رہے تھے، دنیا پھرتا ہوں، پاکستان کے کونے کونے میں اللہ لے جاتے ہیں. پرسوں کراچی تھا، کل ٹنڈو لے، اور یہاں کل پتہ نہیں کہاں جانا ہے. میزبانوں سے تو عرض کی وہ جلدی بیان دے دو، ہمت نہیں ہے، بیماری بھی ہے. کل تقریباً اسی وقت میں نے سفر شروع کیا تھا حیدرآباد سے، اور مغرب کے بعد یہاں پہنچا ہوں. راستے میں ایک جگہ رک کر مفتی صاحب اور عثمان صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ان کو گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک پاور ہے. پھر انہوں نے اپنے دادا جی کا ذکر کر دیا رحمۃ اللہ علیہ. تو جو صبغۃ اللہ ہوتا ہے، رنگ اللہ کا، وہ نظر آتا ہے، چڑھتا بھی ہے، کئیوں کو چڑھا ہوا نظر آتا ہے، کئیوں کو بولتا ہوا نظر آتا ہے. تو جن کی گفتگو کا جو انداز تھا، تو یہ اللہ والے کی ایک نسبت اور پھر اس کا فیض چل رہا ہے جو نسل در نسل چلتا رہے گا. اللہ اور مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور تمام علماء کرام تراویح پڑھا کر اس وقت اپنی مصروفیات سے بیٹھ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. 4 دعائیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے. مولوی صاحب دعا فرما ہمارا بچہ حافظ بن جائے، مولوی صاحب دعا کر دیتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آمین کے 4 دن کے بعد جب آمین ہوتی ہے، ختم قرآن 2 کلو کا ڈبہ مولوی صاحب کو 1 جوڑا اور 2000 روپے دینے کے بعد بچے کو اسکول پڑھائے. مولوی صاحب ٹیوشن پڑھا لیجیے، ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیتے. اب جو ٹیوشن پڑھنے گیا، اس ماحول سے اس ماحول کے اندر گیا، اس ماحول نے اپنا رنگ دکھایا، تو پھر داڑھی کا بھی باغی ہو گیا، قرآن کا بھی باغی ہو گیا، نماز کا بھی باغی ہو گیا. پھر قرآن کریم بھول گیا. اب ماں کہہ رہی تینوں پتہ نہیں کتنی نظر لگ گئی. تینوں نظر نہیں لگ گئی. آپ کی فکر نے جو آپ کے بچے کے ساتھ چل رہی تھی، آپ کی غلط فکر نے آپ کے بچے کا بیڑا غرق کر دی. پہلے تو دعا کرواتی کہ اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے. 3 دعائیں اس کے ساتھ کرواتی. اللہ اس کو عاشق قرآن بنائے، اللہ اس کو حامل قرآن بنائے،
اور اللہ اس کو عالم قرآن بنائے۔ ایک اور دعا، اللہ اس کو عامل قرآن بنائے۔ جب یہ قرآن کا عاشق بنتا تو روٹی ملے نہ ملے لیکن قرآن کی تلاوت ضرور کرتا۔ عالم قرآن بنتا تو اس کو پتہ ہوتا حلال کا اور حرام کا، اس کو پتہ ہوتا کہ اللہ کے قرآن کے اس وقت کیا تقاضے ہیں۔ جس زندگی میں نماز نہیں قرآن اس زندگی میں آتا ہی نہیں۔ یہ دو دوست ہیں، قرآن اور نماز، دو دوست ہیں۔ ان کی اتنی پکی یاری ہے کہ جس سے یاری کہتے کہ اگر ہمارے سے یاری لگانی ہے تو ایک سے نہیں لگانی، دونوں سے لگانی ہے، دونوں سے یاری لگانی، ایک سے ہی لگانی۔ تو جو قرآن کریم پڑھتا ہے اسے نماز کی پابندی کی ضرورت ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا اسے قرآن کریم بھول جائے گا۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے جب بھی دعا کریں کہ حافظ قرآن، عاشق قرآن، عامل قرآن، عالم قرآن اور حامل قرآن بنے۔ مفتی صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ ذکر سن کے کتنا لطف اندوز ہو رہے تھے، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت دی، میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کو کافی دیر اپنے گلے سے لگا کے بیٹھا، یقین کافی دیر۔ عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، پھر ایک تمام صحابہ میں مظلوم صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلو ان کے جانے کے بعد لوگ ان کا ذکر خیر میں کرتے ہیں، لیکن ایک اور مظلوم صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لوگ ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے، وہ اپنے ایمان کی فکر منائیں۔ جن کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق عقیدہ 19-20 بھی ہے، اللہ کی قسم خطرہ ہے کہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ بڑی مشکل سے ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر جانے دیا۔ ہم نے وہاں نیٹو کی فوج کو ہم نے خط لکھا کہ ہم یہاں آئے بابو صغیر میں، ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ وہ کہنے لگے لا امیر شام، ہم نہیں جانتے میرے شام کو۔ ہم نے کہا ہم تو جانتے ہیں، ہماری تو رگ رگ میں سانس سانس میں بسا پڑا ہے۔ پھر میں جانے کا موقع ملا، آپ یقین کریں میں یہ رات کون سی باوضو میں حضرت امیر معاویہ کی قبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا امیر معاویہ ہم تیرے بہت بڑے مجرم ہیں، 64,65,000 مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرانے والے، ہم نے تیری قدر نہیں کی، قیامت کے دن ہمارا گریبان حضور کے دربار میں نہ پکڑ لینا۔ امیر معاویہ آپ کا ہمارے پر احسان ہے کہ جو دین مکے کی پہاڑوں سے جس دین کی گونج اٹھی، مدینے کی گلیوں کو اللہ کے نبی نے وہاں کی ہواؤں اور فضاؤں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاروں سے معطر منور کیا۔ امیر معاویہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے 64,65,000 مربع میل تک اس کلمے کو پہنچایا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ دنیا آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان پر چلی جائے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیرے احسان کو نہیں چکا سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا اولین حصہ ہے، اہم حصہ نہیں۔ اللہ اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ان کے احسان کو مانے جن کے ذریعے سے ہمارے پسرور کے علاقے میں دین پہنچا۔ یہ وہ لوگ تھے، قبریں تو ان کی مدینے میں حضور کے قدموں پہ بننی چاہیے تھیں، لیکن اللہ کے نبی کی آواز اور حکم پر فدا ہوئے کہاں کہاں پڑے ہوئے۔ اللہ کرے قیامت کے دن جب رحمت والے نبی کے پاس یہ کھڑے ہوں تو اللہ ہمیں بھی ان کے قدموں میں کھڑے ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود شریف آنکھیں بند کر کے تصور میں مدینہ شریف کا لا کر مواجہ شریف کو سنہری جالیوں کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھا کریں، اور نیت یہ کیا کریں یہاں بیٹھا ہوں لیکن مدینے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں جو درود شریف پڑھ رہا ہوں اللہ کے نبی اپنے کانوں سے میرا درود شریف سماعت فرما رہے ہیں، اور میرے درود شریف پر مجھے جواب دے رہے ہیں۔ میں اللہ کے نبی کو سلام کر رہا ہوں، اللہ کے نبی میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ زندہ باد، اور ہمارا ایمان یہ جو جسم اللہ نے میرے نبی کو دنیا میں دیا، جس جسم میں روح اللہ نے دنیا میں دی، اسی جسم اسی روح کے ساتھ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔
اور صرف ہمارے نبی نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تمام اولیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ ایک ہلکی سی ہوا سی چلی سی، اس لیے میں نے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ظاہر کیا، کیونکہ میں چلتا ہوں، دیکھو بھائی میں عوام الناس، مجھے ہر کوئی اپنے اپنے پروگرام پہ بلاتا ہے، تو کہیں لچک دکھانی پڑتی ہے، کہیں مضبوطی دکھانی پڑتی ہے، تو لچک سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ بندہ یہ، حالانکہ بات نہیں ہوتی۔ بھلا مجھے بتاؤ کہ جو ملکوں کے اندر جا کر، ایک عجیب بات آپ کو بتلاؤں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تھی، اور ملک شام کے اندر دمشق میں سیدہ زینب کے بالکل روضے کے پاس، آپ کی قبر کے پاس ہمارا فندق المنصور ہوٹل تھا، تو مجھے تصور زیدی کراچی کا ایک تبسم تھا، ہندوستان کا لتے جی کہنے لگے جی آپ بی بی کی ولادت پر آؤ۔ اب میں نے کہا یار یہ بن رہی ہے مووی، اور سارے ایرانی اور اہل تشیع، میں جا کے بیٹھ جاؤں، میں تو پاکستان میں میرا تو جینا آرام کر دیں گے۔ تو حبیب الرحمن توسیع صاحب، پیر محمد شاہ صاحب، میں نے کہا کہ بھائی دیکھ لو اپنی ذمہ داری پر، لیکن وہ اتنا اصرار کرے، میں نے کہا یار یہاں آئے نا، اگر انکار کر دیا کہیں گے گستاخ ہے۔ میں نے 2-3 مولویوں کے ساتھ ملایا، میں جا کے نیچے بیٹھ گیا، اب وہ ایرانی عورتوں نے میں جگہ دی، وہ اپنے درمیان بٹھا لیا، اب وہ جو عربی میں حیدر حیدر کرے، ہمارے ہاتھ بھی اٹھوائیں اس طرح کر کے، ہم بھی اٹھاتے رہے، پتہ نہیں اللہ نے میرے دل کے اندر کیا ڈالی۔ تو پونا گھنٹہ میرے پاس کلپ موجود ہے، پونا گھنٹہ جب انہوں نے اپنا جو کچھ سنایا، تو میں نے اس تصور زیدی سے کہا، میں نے کہا یار میں بھی تمہیں آل رسول کا شان سناؤں۔ وہ کہنے لگے آپ سناؤ گے؟ میں نے کہا کہنے لگے تو ایرانی ہیں، عراقی ہیں، شامی ہیں، یہ تو آپ کی اردو نہیں سمجھیں گے۔ میں نے کہا جب آپ ان کو ان کی زبان میں سمجھا سکتے ہو تو ہم جو ہمارا پیغام نہیں سمجھا سکتے؟ تو میں نے اہل البیت کا شان اللہ کے فضل و کرم سے بسمیت امیر معاویہ کے رضی اللہ عنہ میں نے 40 منٹ بیان کیا۔ وہ مجھے ایرانی کہنے لگے تم اہل بیت کو مانتے ہو؟ میں نے کہا جتنا تم مانتے ہیں ہم تو کروڑوں درجے تمہارے سے مانتے ہیں، تم توہین کے درجے میں مانتے ہو، ہم تو عزت کے درجے کے اندر مانتے ہیں۔ پھر اس نے ایک بات کہی، وہ کہنے لگے کہ اگر تم ان کو مانتے پھر تم یہاں آتے کیوں نہیں؟ ان کو تم نے لاوارث کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ میں نے کہا جس دن انشاءاللہ ہم آ گئے پھر تمہارا داخلہ یہاں بند ہو جائے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ قریب وقت آئے گا۔ یہ ہنسی مذاق کے اندر ہماری بات ہے، یہ ہمارے وارث 1,20,000 اللہ کے ولی بغداد شریف میں رام فرمان 1 لاکھ۔ اور پتہ ہے میں تو لوگ میرے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے بارے میں میرے پر انگلی اٹھائی، ہم تو بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ شاہ جی نے زور سے کہا اللہ اللہ، پہلی مرتبہ شاہ صاحب کہنے لگے 26 سال کے بعد مجھے کشف ہوا۔ ہم نے حضرت بلال سے درخواست کی بلال ہمارا سلام قبول کر، کہ میں نے کانوں سے سنا، بلال نے کہا تمہارا سب کا سلام قبول بھی ہے، اور میں انشاءاللہ قیامت کے دن تمہارے ایمان کی حضور کے حوض کوثر پر گواہی دوں گا۔ اللہ۔ پھر ہم چلے گئے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر، جب وہاں گئے تو شاہ صاحب کو وہاں بھی کشف۔ اب دیکھو نا بندہ ہے یار، پتہ نہیں کہ اندر اپنے کو بول، ہمارے تو پیر ہے، ہم تو آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے، تو ہم بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن اس وقت حقیقت ظاہر ہوئی جب ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور سری سختی رحمۃ اللہ خالو بھانجا ہے، وہاں سے حاضری دے کے ہم گئے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس، تو شاہ جی پریشان پسینے میں، شاہ جی کیا ہوا کہ کچھ نہیں کچھ۔ پھر ہم نیچے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ نیچے اتر گئے، نیچے سیڑھی اتر گئے، شاہ جی دوڑتے ہوئے آئے، عبداللہ ملک قاسم، میں کہا کہ یار میں وہ کشف میں بیٹھا تھا نا، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی گود کے اندر ایک بچہ تھا، تمہارے پہ نظر ڈالی تمہارا چہرہ کوئی نہیں، اور میں نے اپنے پہ ڈالی میرے خاندان میں کوئی نہیں، تو میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا، تو کہنے لگے میری چھوڑ اس بچے کے لیے دعا کر۔ تو شاہ صاحب کہنے لگے اللہ نے حال ظاہر کر دیا۔ اندر آئے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ پردہ لٹکا تھا، وہ پردہ اٹھائے کہ ہو یہ بچہ گود میں تھا، یہ بچہ گود میں تھا۔ کون تھا؟ عباسی خاندان کا آخری بادشاہ مستعصم باللہ، اس کی قبر سامنے تھی، کہو ہو اس کی مغفرت کے لیے کہہ رہے تھے جو گود کے اندر بچہ بٹھا رکھا تھا۔ ہم تو یہاں تک قائل اللہ کے فضل و کرم سے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی صاحب تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم، قرآن میرے ہاتھ میں نے جھوٹ بول لوں، میں کون صاحب سے کہہ رہا ہوں میرے مرید ہو، 4تھی مرتبہ اس رمضان المبارک میں 4تھی مرتبہ مجھے رسول اللہ کا سلام آیا، 4تھی مرتبہ۔ اللہ، پہلی مرتبہ سرگودے کے ساتھ سائی وال ہے، شیخ عباس مفتی جمیل صاحب کے شاگرد،
انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبد الحنان کے بیان سنا کرو، اللہ نے اسے اپنے دربار میں مقبول کر دیا۔ وہ انہوں نے مفتی جمیل صاحب کو خواب بتایا، مفتی جمیل صاحب نے میں نے فون کیا، کہنے لگا وہ موٹے تو اللہ کے دربار میں کون سا عمل کرتا ہے کہ حضور تیری سفارش کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ تھے مفتی صاحب۔ دوسری مرتبہ اللہ کے فضل کرم سے مدرسہ خیر البشر ملتان، ساری مسجد والے گواہ ہیں، ایک شیخ الحدیث روتے ہوئے اسٹیج پہ چڑھ گئے، مفتی حسن صاحب کا ماتھا چوما اور میرا ماتھا چوما، کہنے لگے آدھی بخاری مجھے زبانی یاد ہے، گھر سو رہا تھا، اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا میرے 2 مہمان ملتان میں آئے، دونوں کو جا کے میرا سلام کہہ کے اللہ اکبر کبیر اللہ۔ ابھی یہ بحریہ ٹون کے موسیٰ مفتی موسیٰ ہارون پٹھان، وہ پتہ نہیں کہاں سے نمبر تلاش کیا میرے محتمم صاحب کا، انہوں نے کہا قاری تیغ صاحب، انہوں نے کہا مولوی صاحب کتھے ہو کتھے، چھتی کرو چھت میں ہویا کی، کہ مولوی صاحب مبارکہ، میں نے کہا خیر تو ہے، کہ فون کرو، وہ بندے کا فون ہے، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آپ کی شکل میں دیکھا ہے، اور اللہ کے نبی کے میں نے یہاں بوسے لیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کہو میری ختم نبوت کے لیے امت کو جوڑے میری ناموس کے لیے میرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں نے اپنے پہ نظر ڈالی، میں نے کہا عبدالحنان تیری تو اوقات جو ہے وہ ایک کھجور کے دانے کی نہیں، تیری اوقات جو ہے اللہ کی قسم کسی کی سلام کے جواب کے قابل بھی نہیں، لیکن تیرے پر کرم جو ہو گیا ہے نا، اللہ اکبر، جو مدینے والے کی طرف سے جو فیض کی اللہ نے ایک برسات شروع کر دی ہے، عبدالحنان اس کو سنبھال کے رکھنا، کہیں بے کرامی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ کی قسم اس دن سے ہم نے تو عزم کر رکھا ہے کہ یہ حالت میرے کان کے پیچھے کی وین ایک دب گئی، جس نے میرا ہاتھ ہی چھل کر کے رکھ دیا، 22 دن میں کرب میں گزرا، اس طرح بیٹھ نہ لیٹ سکتا تھا، لیکن بھائی میں نے ان دنوں کے اندر بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے 4 5 پروگرام ایک دن کے اندر کیے۔ میں نے کہا موت اس راستے کے اندر آئے، میرے چاند عقیدے پہ کمپرومائز نہ کرنا، ہر رشتہ دار ہو بیٹا ہو، ہمارا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی قبر مبارک قبرستان میں بنائی نہیں تاکہ لوگ مردہ تصور نہ کریں، اور اپنے نبی تو کسی نبی کی اللہ نے قبر بنائی نہیں کہ مردے قبرستان میں ہوتے ہیں، اور نبی تو جنت کے اندر ہوتے ہیں میرے آقا۔ اور نہیں یقین آتا آپ جا کے دیکھ لیں، من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی زیارت میرے دنیا سے جانے کے بعد کر لی، ایسا ہے جس نے میری قبر کو دیکھ لیا، ایسا ہے جس نے حیات کے اندر میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا۔ مولانا نعیم اللہ صاحب وہاں جلوے لے کے آئے ہیں، بہارے لے کے آئے ہیں، آپ کو پس خدا کی قسم بیت اللہ شریف پر اتنا نور نہیں برس رہا جتنا حضور کے روز انور پر نور برس رہا۔ ہاں اللہ کرے آپ سب کو مجھے وہاں جانا نصیب ہو جائے۔ شیخین آرام فرما رہے ہیں، نبی کے خاص الخاص یاری اس کو کہتے ہیں، دنیا کی بھی یاری ہو آخرت کی بھی یاری، ساڈے ورگی یاری تھوڑی کہ پیسے آج ہیں کل ختم ہو گئے دوسرے کی گود میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، ہمارا یار ہمارے پر پیسے لٹا، ہم اپنے یاروں پہ پیسے لٹا رہے ہیں، وہ روز انور میں وہ یار سو رہے ہیں جو ساری زندگی حضور کے قدموں پہ پیسے لٹاتے رہے، لیکن انہوں نے بھی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ، جو غار میں 3 دن لے کے بیٹھا اسے ساری، میرے عزیزوں اسے ہمیشہ قیامت کی صبح تو روز انور میں ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وفاداری ہوتی ہے۔ تو 3 عقیدوں پر کمپرومائز نہیں کرنا، 3 باتوں پر، اللہ کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، اور تیسرا عقیدہ معاد، مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ اے چھڑ دیو گلنا کہ اے جہاں مٹھا تے گلا کہہ ڈٹھا۔ ہاں یہ تو میرے بھائی ایک وضاحتی طور پہ ہلکا سا کلپ تھا، جو آج ایک دوسرا کلپ بھی ملتان سے شائع ہوا تو مجھے اس کی وضاحت دینا پڑی، لیکن میں پھر مجھے افسوس سا بھی ہوا کہ یار میری زندگی کے 32 سال کی خطابت، حیات النبی، چرچ ختم نبوت، پتہ نہیں کس کو کیا سوجی۔ اللہ سب کا بھلا فرمائے بھائی۔ ہمارے دل کے اندر دیکھو بھائی، ہم اجتماعی طور پہ دعا کریں گے، دل کے اندر کسی کا میل لے کے بیٹھے، اللہ کی قسم کسی بھی قبول نہیں ہونی، جانی پر کوئی نہیں۔ پہلے اپنے اندر سے ہم صاف کریں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا، نقد دوں گا، مانگ لو اللہ سے۔ آج وہ دینے کے لیے اس کی رحمت کے ساتھ پہلے آسمان پر ہے، سوتے ہوئے کو جگا رہا ہے، اٹھو، روتے ہوئے کو کہہ رہے پریشان نہ ہو، آج اللہ سے مانگ لو۔ مائیں مانگے، بہنیں مانگے، سارے اللہ سے مانگے۔ پتہ نہیں ان کی ماؤں کی، حافظ نوید صاحب، پتہ نہیں ان کی ماں نے، ان کے باپ نے رات کے کس پہر میں یا دن کے وقت گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کہا اللہ پتر نو قرآن دا حافظ بنا دے، اللہ نے کہا بنا دیا۔
لیکن آج مجھے ماؤں سے گلا ہے، باپوں سے گلا ہے کہ آج وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ گئے۔ ماں کی دعا تو اولاد کو ایسے لگتی ہے جیسے میرے عزیزوں کسی چیز کے ساتھ پر لگتے۔ ماں بد دعا دے رہی ہے، تیرا ککھ نہ بچے، کچھ نہ رہے تیرا۔ اللہ نے کہا سوچ لے، رویں گی، تیری بد دعا بھی قبول کرتا ہوں، تیری دعا بھی، تیری دعا بد دعا عرش عظیم تک جانے سے کوئی چیز روکتی نہیں، سیدھی ٹھا کر کے ٹکراتی ہے۔ سوچ کے گل کر۔ پھر کیا کہہ رہی ہے؟ تو پیدا ہی نہ ہوندا، پیدا ہوندے ہی مر جاندہ۔ اللہ نے کہا سوچ لے، روئے گی، پاگل ہو جائے گی اگر یہ مر گیا۔ کیڑی کڑی سی میں تینوں اس دن جمیا۔ اللہ نے کہا نہیں بھائی یہ باز نہیں آتی، فرشتوں اسٹامپ پیپر لے کے آؤ۔ فرشتے اسٹامپ پیپر لے کے آئے۔ اللہ نے کہا سے لکھوا لو۔ 3 اس نے باتیں کہیں، تیرا ککھ نہ بچے، لکھ۔ کیڑی کڑی سی میں تینوں جمیا، لکھ۔ بڑا ہی برا دن سی جس دن تو پیدا ہویا، لکھ۔ ادھر سے دادی آئی، اے ناتی یہ ایکو تے گرد کیوں؟ ہاں جی تانوں تنگ کرے تانوں پتہ لگے، انہیں نک دم دیتا اور پھر روتا واری۔ بچے کی فطرت ہے، باپ بھائی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ماں مارتی اسی کے پاس جاتا ہے، اسے پتہ ہے رحمت یہاں ہے۔ فرمایا جب تم ماں کو پہچان سکتے ہو جس پہ ایک رحمت کا مادہ ہے، تم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ ما غرک بربک الکریم ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ میرے بندوں ٹھیک ہے تاڑی میری یاری، تو میرا رب، میں تیرا رب، تو میرا بندہ ضرور ہے، لیکن ما لکم لا ترجون، جس طرح میں تھا تو نے میری قدر اس طرح کی کوئی نہیں میرے بندے۔ لا ترجون للہ وقارا، تو میری قدر کیتی کوئی نہیں۔ میں نے تجھے کہاں کہاں سنبھالا، ہسپتال میں تو نے بلایا میں آیا، پریشانی میں تو نے بلایا میں آیا، بستر مرگ پر تو نے بلایا آیا، تیرے پاس کپڑے نہیں تو نے مانگے میں نے دیے، تیرے پاس روٹی نہیں تو نے مانگی دی، تجھے جس چیز کی ضرورت پڑی میں نے تجھے دی نہیں دی، لیکن بندے تو میرا حق ادا کوئی نہیں کرا۔ قیامت کے دن میں سے بدلہ لوں گا، پوچھوں گا تیرے سے، پھر میں نے گلا کوئی نہ کری۔ ماں دادی آئی، نانی اینو بددعاواں کیوں دے رہی؟ پھر ماں کو تھپڑ مارا، جلاد۔ دادا آ گیا، بھائی آ گیا۔ اللہ نے کہا سارے گواہو، ککھ نہ روے، کیڑی کڑی سی توں جمیا، تیری اللہ تیرے پیدا ہون تو بہتر سی میں بے اولاد ہی رہندی۔ اللہ نے کہا یہ کر۔ فرشتوں اس کی درخواست لکھ دی، جی اللہ مار کرو، سائن کر دیے، میری ٹیبل پہ رکھ دو، پینڈنگ۔ عمل درآمد کب ہوگا؟ ابھی نہیں، جب اس کی جوانی پورے عروج پر ہوگی، جب انگلینڈ سے ڈاکٹر کی ڈگری لے کے زو کر کے جہاز سیالکوٹ رکے گا، پھر یہاں سے پسرور سے گاڑی بھر کے جائے گی، سارا گھر کمرے سے لے کر باہر تک صاف کریں گے، جالے پردے شردے ٹپ ٹاپ ہوگا، نئے نئے جوڑے پہن کے، اماں بھی دادی بھی نئے جوڑا پائے گی، میرا پوتا آ رہا ہے، کھانے پکیں گے، کی پکائیے؟ انہوں گوشت بڑا پسند ہے، انہوں قیمہ بڑا پسند ہے، اللہ کرے پکا۔ جہاز رکا سیالکوٹ، گاڑی گئی پسرور سے، لاؤ جی وہ درخواست کہاں ہے، فائل کہاں ہے جو اماں نے دی تھی، تیرا ککھ نہ بچے۔ اللہ ہے، اللہ کہتے چلو بھائی اسرائیل کام کر دے۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا وہ ٹرالا کھڑا ہے نا جی، گاڑی کے ساتھ ٹکرائے، یہی جائے باقی سارے بچے۔ اب ٹکر لگی، گاڑی نے مارا، ککھ نہ بچا، اور نہ مانو چہرہ نہ بکھاؤ، دیکھنے دے قابل کوئی نہیں۔ جب چہرہ دکھایا، ہاں جوڑ، ربا تو کی کیتا؟ اللہ کہتے میں نہیں کیتا، تو کیتا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تو نے تو کہا تھا ککھ نہ بچے، میں نے کہا تھا سوچ کر کرنا، تیری بد دعا بھی قبول کروں گا، تیری دعا بھی قبول کروں گا۔ تو نے دعائیں کم دی، بد دعائیں زیادہ دی۔ تو نے کہا تھا کیڑی کڑی سی جمیا، اللہ ختم۔ تو نے کہا تھا تیرا ککھ نہ بچے، اس کا چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھ، کچھ بچا تو مجھے کہہ، میں اور بگاڑ کے رکھ دوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کے لیے منہ کھولو۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، تمہارے بچے تمہیں افطاری سحری کے وقت روتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، درگزر کرو۔ ان کے رونے کے اندر وہ ساز ہے، اگر ان کے رونے پر تمہیں پیار آتا ہے تو اللہ کی قسم اس کی تربیت کرنے پر خدا کو تمہارے پہ پیار آئے گا۔ اپنے بچوں کے لیے اللہ سے کچھ مانگ لو۔ وقال ربکم ادعونی، گیم ساری 5 گھنٹے کی گیم ہے، 5 گھنٹے کی
صرف 5 گھنٹے کی بزرگوں گیم ہے. سحری کا وقت ہے, 2-4 باتیں کروں گا, صرف 5 گھنٹے کی گیم ہے بندے کی. یہ عبدالحنان کی 5 گھنٹے کی, مولوی نعیم کی 5 گھنٹے کی, مفتی صاحب 5 گھنٹے کی, آپ کی, خالد صاحب, اس کے بچے کی, سب کی 5 گھنٹے کی, بزرگوں 5 گھنٹے کی گیم ہے. 5 گھنٹے بولی لگے گی, کیسے یاد کوئی نہیں کرنا, صرف 5 گھنٹے کی گیم ہے. صرف 5 گھنٹے کی گیم بس. ادھر میرے عزیزو جان نکلی فوراً امی آئی, ادھر جان نکلی فوراً بیوی آئی, کی ہو گیا بس. تھوڑی دیر رونے کے بعد اپنے بیٹے کو بلائے گی, اپنے بھائی کو بلائے گی, کہے گی ماموں کو فون کر دے, تائے کو فون کر دے, چاچے کو فون کر دے, رشتہ داروں کو فون کر دے, پھپھی کے بیٹے کو فون کر دے, تائے کے بیٹے کو فون کر دے. روتی بھی جائے گی اور کہے گی انہوں فون کرتا, میری بہن نو فون کیتا, میری بہن نو فون کیتا. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ اللہ, بہنوں کو فون کرایا, بھائیوں کو فون کرایا, رشتہ داروں کو فون کرایا, خاندان والوں کو فون کرایا کہ جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, اس کا کام ختم ہو گیا, اب میرے گھر کے اندر میں اس کی ضرورت کوئی نہیں, لے جاؤ بس. 5 گھنٹے کی گیم. چھیتی آؤ چھیتی, بھائی تو بھی آ جا, رشتہ داروں سارے کے سارے آ جاؤ, چوک لو, ادھر کم ختم ہو گیا, اب یہ پیسے کمانے کے قابل نہیں رہا, ہمیں خدا کی قسم اس کا وجود اچھا کوئی نہیں لگ رہا. میرے عزیزو سگی بیوی ہے, ساری زندگی ساتھ لیٹنے والی, اگر شوہر ناراض ہو تویز لے لے کے اپنے ہمدرد کرنے والی, یہ بیوی کہے گی اللہ اکبر, اپنے کمرے میں رکھنے کو تیار کوئی نہیں. 16 بستر اپنے گھر سے لے کے آئی تھی, 8 کھیس اپنے گھر سے لے کے آئی تھی, 4 چرپائیاں اللہ اکبر دیار کی لکڑی کی لے کے آئی تھی, لیکن اتنی بے وفائی کر رہی ہے یہ بیوی, اپنے باپ کے گھر کی چرپائی پہ لٹانے کو تیار کوئی نہیں, اپنے گھر کا اپنے جہیز کا کھیس دینے کو تیار کوئی نہیں. میرے چاند, اگر اس مسجد کے اندر جنازے والی چرپائی ہے, میرے عزیزو 1 نمبر کا چشمہ لگاؤ یا 6 نمبر کا چشمہ لگاؤ, اس جنازے والی چرپائی پر اپنا نام پڑھ لو. اگر اس جنازے والی چرپائی پہ تمہارا میرا نام لکھا ہوا, تو رب کعبہ کی قسم اب اللہ جل شانہ سے ڈرنا شروع کر دو, اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو. اب گناہ کی طرف دل چاہے کوئی فری کے اندر گناہ کرائے, گناہ نہ کرنا, کیونکہ یہ ڈولی تیرے میرے دروازے پر, اس پر تیرا میرا نام لکھ دیا گیا, یہ تیرے میرے دروازے پر آ گئی. ان قریب اللہ کی قسم ہے یہ زبردستی تیرے میرے گھر کے اندر گھسے گی, یہ خالی نہیں جائے گی جب تک تجھے مجھے اٹھا کے نہ لے جائے. باپ مرے گا بیٹا اٹھا کے لائے گا, باپ مرے گا بیٹا لائے گا, امی مرے گی بیٹا اٹھا کے لائے گا, بہن مرے گی بھائی اٹھا کے لے کے آئے گا, تایا مرے گا بھتیجا اٹھا کے لے کے آئے گا. زبردستی چرپائی آئے گی. یہ عام چرپائی کوئی نہیں, یہ کمی کوئی نہیں, یہ مزدور کوئی نہیں, یہ چودھری ہے, یہ تیرے گھر کے ویڑے کے اندر آ کے بچھے گی, بیچ ویڑے کے اندر آ کے بچھے گی اور کہے گی ہٹو بچو, صوفے اٹھا دو, مسہریاں اٹھا دو, کرسیاں اٹھا دو, سرداری میری ہے. اللہ اکبر, لاؤ لاؤ, جو دنیا کے اندر تمہارا سب سے چہیتا تھا آج میں اسے لینے کے لیے آ گئی. بہو کی پیٹی کھیت سے بھری پڑی ہے, بیوی کی پیٹی بستروں سے بھری پڑی ہے, لیکن اتنی بے وفائی, ابھی جنازہ اٹھا کوئی نہیں, کلمے والی چادر لے کے آ. یہ وہ چادر ہے کہ مولوی صاحب نے مسجد کے اندر اعلان کیا تھا, اور جنازے دی چادر لے کے آنی ہے, سارے چندہ دو, 10 روپے کا چندہ اکٹھا کر کے یہ چادر لے کے آئے. آج دنیا اتنی بے وفا کہ تیرے مرنے کے بعد قبر تک چھوڑ کے آنے کے لیے تیرے گھر میں تجھے چادر دینے کو بھی کوئی تیار نہیں. 4 بیٹے, پسرور کے اندر مارکیٹ ہے, پسرور کے اندر دکان ہے. میرے عزیزو 70 ایکڑ اراضی ہے, لیکن میرے عزیزو اتنی بدنصیبی کی بات ہے, 4 بیٹے مامے کا انتظار کر رہے ہیں کہ مامے آئیں گے کفن کا خرچہ دیں گے, مامے آئیں گے کفن کاٹھی کا انتظام کریں گے. اللہ اکبر, اس سے بڑی باپ کی کیا بدنصیبی ہوگی کہ 4 بیٹے باپ کو کفن کی 2 چادریں دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. میرے عزیزو 5 گھنٹے کی گیم ہے. ادھر جنازہ اٹھنے لگے گا, جفیاں ڈال ڈال کے ہو کے بھر کے روئیں گے. تیرا سگا بیٹا کہے گا چکو چکو کلمہ شہادت,
تیرا بھائی بھی دھکا اٹھا کے دے گا، تیرا بھائی بھی دھکا دے کے باہر نکال لے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اتنے بے وفا ہیں کہ 5 منٹ کندھا دے کے تیری چرپائی کے ساتھ چلنے کو تیار کوئی نہیں۔ روٹی کھا رہے ہیں بیٹھ کے، یار اج میرے نال بڑی بری ہوئی، میں کندھا دیتا، کوئی میرے نال میں کندھا دین آیا کوئی نہیں، میں ادھا گھنٹہ لے کے چلتا رہا۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جڑا کہندا سی تایا جی سر تے ہاتھ پھیر دو، تایا جی میرا ابا فوت ہو گیا، تیری صورت میں مجھے اپنے باپ کی نظر چہرے شکل نظر آتی ہے۔ یہ وہ بھتیجا جو تائے کو کندھا دے کے اپنے کندھے پہ تیل ملوائے گا، یہ وہ جگری یار ہے اللہ کی قسم جو خون دینے کے لیے تیار تھا، دل کی بیماری میں میرے عزیزوں، گردے کی بیماری میں گردہ دینے کے لیے تیار تھا۔ یہ وہ جگری یار ہے جو تیرے جنازے کی چرپائی پہ کھڑا ہو کے کہے گا چھتی کرو اٹھاؤ، اللہ اکبر، توپ پڑی ہے، بندے نے واپس جانا ہے، جنازہ پڑھ لو پھر تین انتظار کر لے، لوگوں نے فارغ کر دو۔ اللہ اکبر۔ سگا بیٹا پپو جی، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ عبد المجید ہے، رفیق ہے، شبیر ہے، اللہ اکبر۔ ادھر جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا، پسرور کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے تیرے گھر میں کھانا پک کے آئے گا، اللہ اکبر۔ فون کر کے کہے گا بڑھیا جی روٹی شروع کرا دو، اور مولوی صاحب کرا دئیے نا، پاجی کرا دیے، ابا قبر کے اندر جا رہا ہے، پاجی روٹی شروع کرا دیں نا، بچے بھوکے نے، سویر دی بیبیاں روندی پیوں نہ کچھ کھادا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ پھپھی ہے جو سر کے بالوں کو پکڑ کے نوچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ویرا تیری عمر مینوں لگ جاوے، میری عمر تینوں لگ جاوے، تو نہ جاندا، یا اللہ اینوں واپس بھیج دے، مینوں چک لے۔ یہ سگی پھپھی اللہ اکبر ہاٹ پاٹ کھول کے کہے گی میں چاول کھاندی کوئی نہیں، مینوں شوگر ہے، رات دی روٹی پئی کوئی نہیں، بازار سے پترا مینوں روٹی لا کے دے دے۔ یہ سگا چاچا کہے گا حکا بھر کے لے کے آ، سگا ماما کہے گا جا کروں بستر لے کے آ، پکھے دا رخ میری طرف کر دے۔ ادھر میرے عزیزوں ادھر سوال کیا جا رہا ہے من ربو کا ما دینو کا، اللہ کی عزت کی قسم یہ تیرے رشتہ دار چاول کی پلیٹوں پہ لڑ لڑ کے خدا کی قسم تجھے لانتے دے کے جائیں گے۔ کسی نے کچھ نہیں پڑھنا۔ پسرور کے غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ کس کے مرنے کے بعد دکان بند ہو گئی؟ میرے عزیزوں کس مولوی صاحب کے جانے کے بعد جمعہ ختم ہو گیا، یا کس کے جانے کے بعد تراویح ختم ہو گئی، کس کے جانے کے بعد میرے عزیزوں لوگوں نے نماز اذان دینا بند کر دی، سارا زندگی کا نظام چلتا ہے، لیکن میرے عزیزوں اپنے لیے سوچا کوئی نہیں، دکان تے بیٹھا ہے کی کرا جی، میں تے چاہ دی برکی، میں تے چاہ دی پیالی، ایک روٹی کھا کے گزارا کر لینا، میں تے 8 دن بعد کپڑے بدلنا، مجھے تو نہانے کا ہوش نہیں، جتی میری ٹوٹی ہے، کدے لئی؟ بچیاں دے لئی، بس ان بچوں کے لیے انہیں قرآن پڑھا، انہیں دین پڑھا، انہیں عالم بنا، انہیں متقی بنا، انہیں تہجد گزار بنا، یہ بچوں کے لیے انہیں سرداریاں دے گیا، انہیں پیسہ دے کے چلا گیا۔ رب کعبہ کی قسم کہندہ بچوں کے لیے وہ کہندے ابا ٹھیک ہے ساٹے لیے تو سب کچھ کر کے چلا گیا، لیکن ہم تیرے سے اس وفا کا بے وفائی میں ثبوت دیں گے۔ اور میرے ابا جان ترسے گا، قبرستان کے اندر پڑا ہو کر یاد کرے گا، ہمارے گھروں کی طرف منہ کر کر آنکھوں سے تکے گا۔ اللہ اکبر۔ ابا جان اللہ علی، عام دنوں کی تو دور کی بات ہے، ہم عید کے دن بھی تیری قبر پہ پھیرا مارنے کوئی نہیں آئیں گے۔ چلو میرے اس اولاد کا کیا کرنا ہے جو میرے مرنے کے بعد مدرسے کے اندر جا رہی ہے، کریم مولوی صاحب ابا جی فوت ہو گئے، بچے بھیج دو، بھیڑے منہ ایسی اولاد کا جو باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر یا گھر کے اندر بیٹھ کر میرے عزیزو قرآن کھول کے ایک سورت نہیں پڑھ سکتے۔ مجھے اس اولاد کا کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ دبئی کی عدالت کے اندر ایک کیس آیا، کیا باپ نے بیٹے کے اوپر کیس کیا کہ میرے بیٹے کو مجھے مہینہ خرچہ دے، ملازم کے ہاتھ نہ دے، بیٹی کے ہاتھ نہ دے، اللہ اکبر، میرے پوتے دوتے کے ہاتھ، بلکہ خود میرے پاس خرچہ لے کے آیا کرے۔ جج صاحب نے بلا لیا، بس مختصر سی بات، جج نے بلا لیا، بیٹے کو نوٹس بھیج دیا، پتر بھی آ گیا، اور تیرا ابا کہنا مینوں خرچہ دے۔ وہ کہنے لگا جج جی کو عقل دے نہ خون لو، میرے پیو دی زکات تے دبئی تو باہر جاندی ہے، میری تو ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، میرے ابے کا تو پیسہ اتنا کام اتنا ہے، اس کے تو ملازموں کے اوپر زکات فرض ہے۔ اور کہنے لگا بزرگوں یہ آپ کا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو خرچے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے ابا کو مجھے خرچہ دے، کہنا صاحب میرا شریعت ہے، اللہ میرا حق دلوا رہا ہے، نبی حق دے کے گیا، میرے بچے کو میرا حق دے۔ جج نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ بتا باپ نے کیا کہا؟ ابا جان کہنے لگے مجھے مہینے میں 1 درہم چاہیے، میرا بیٹا مجھے آ کے میرے ہاتھ پہ رکھا کرے۔ عدالت ہنسنے لگ گئی، کہا بزرگو 1 درہم کے لیے کیس کر دیا؟ کہاں
جج صاحب نے فیصلہ لکھ دیا کہ ہر مہینے کی اس تاریخ کو آئے گا، باپ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے باپ کے ہاتھ پہ 1 درہم رکھ کے جائے گا۔ جب عدالت برخاست ہوئی، باپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، جج صاحب نے بولا بزرگوں بنتا تو نہیں ہے، بس مجھے بتاؤ تو صحیح کہ 1 درہم کے لیے آپ نے اپنے بچے پہ کیوں کیس کر دیا؟ ابا موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا جج صاحب پتہ ہے جب سے اللہ نے اسے 4 پیسے دیے مجھے چھوڑ کے چلا گیا، سال ہوتا ہے اس کے پاس میرے سے ملاقات کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، میں نے اس لیے ہر مہینے 1 درہم اس سے مانگا، اللہ کی قسم مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، چلو 1 درہم کے بہانے آیا تو کرے گا، بیٹا باپ کو چہرہ دکھا کے چلا جائے گا، اس کو بتاؤ مجھے تیرے سے پیسہ نہیں چاہیے بیٹے، بڑھاپے میں مجھے تیرا ساتھ چاہیے، مجھے ساتھ دے اپنا۔ مولوی جی اسی ابے نو روٹی بھی دینے ہاں، مولوی صاحب اسی کپڑے پہلے بنا کے دینے ہاں، مولوی صاحب عید کے کپڑے میں نے پہلے لا دیے، بڑا احسان ہمارا، آج تجھے یاد ہے کہ میں نے عید کے کپڑے پہلے لا دیے، یاد کر تیرا باپ سارا دن ریڑھی لگا کر کسی کے کپڑے نہیں بناتا تھا، تجھے بھی تو عید کے کپڑے پہلے لا کے دیتا تھا، تو جو اس رنگ کے لے کے ابا اے پالے انہیں کہا اچھا پترا تیرا باپ تو 1 سال کا تھا تجھے گودی میں اٹھا کے کپڑے والی دکان پہ لے کے گیا، میرا پتر دس تو انگلی کا اشارہ کرتا، تیرے باپ کو اپنا خون بیچنا پڑتا، وہ جوڑا تیرے مقدر میں لے کے آتا، تجھے پہناتا، جتی وہ لے کے آتا، آج باپ کو جیسا پہنا رہا ہے جیسا کھا رہا ہے، کہنا پتر اللہ دا شکر ہے، میں کہ حاجی صاحب روٹی سکی ہے، کمولی صاحب چپ کر کے کھان دے، اگر میں اکھا وکھائیاں تے نو اے بھی دینی چھڑ دے گی، شکر کر خدا دے ملدی پئی ہے، کر جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے۔ لکن مٹی کھیلتے تھے بچپن کے اندر، اب جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو سمجھ لکن میٹی کھیل رہے ہیں، کھانسی ہوئی سمجھو لکن میٹی کھیل رہا ہے، اللہ اکبر اسپتال میں 2 دن کے چلے گا سمجھو لکن میٹی کھیل رہا ہے، میرے عزیزوں بیمار ہو گیا، سانس بند ہو گئی، فالج کا اٹیک، سمجھو لکن میٹی کھیل رہا ہے، ایسی لکن میٹی ایسی چھپل چھپائی، امی ابو جس دن چھپ گئے اللہ کی قسم دنیا ڈھونڈو گے، دنیا میں ڈھونڈو گے، چراغ لے کے ڈھونڈو گے، اگر یہ قبروں میں جا کے چھپ گئے ایسی چھپن چھپائی کھیلیں گے، ترس جاؤ گے، دیواروں میں ٹکرے مار مار کے رو گے، اللہ کی قسم ان کا چہرہ دیکھنے کو ترسو گے، روزانہ کمرے میں جا کے ان کی زیارت کیا کرو، ان کا چہرہ دیکھا کرو، اور کدے کدے روٹی دی چنگیر چک کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو، کبھی باپ کے منہ میں برکی کبھی اپنے منہ میں باپ کے ہاتھ سے لقمہ ڈلوایا کرو، رب کعبہ کی قسم اگر ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے تیرے باپ نے آسمان کی طرف یوں کر کے دیکھ لیا، لقمہ پیٹ میں جائے گا، خدا کی رحمت کی برسات تیرے پورے گھرانے پر ہونے لگ جائے گی، اماں ابا کو راضی کر، عبدالحنان کو پرچی دے دے کے دعا کرانے والوں جاؤ اپنے باپ سے، مجھے نہیں پتا کہ نمازی کے بے نمازی، جاؤ اپنے باپ سے دعا کراؤ، جا اپنی اماں سے جس کے بال بکھرے پڑے ناخن بڑے بڑے ہیں، جا ماں سے دعا، اللہ اکبر، ماں باپ کی دعا جب یوں کر کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں بولنا نہیں دینا، چپ چپ چپ، اللہ یا کیا کروں، فرمایا بس اس کے اتنے ہاتھ ہی پھیلانا کافی ہے، فرشتوں جو اس کے دل کے اندر ہے مجھے پتا ہے، اس کو جا کے کہہ دو مانگنے کی ضرورت نہیں، تو نے جو دل کے اندر خواہش پیدا کی پروردگار عالم نے ہونٹ ہلانے سے پہلے وہ تجھے عطا فرما دیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اپنے بچوں کے لیے اللہ سے آج مانگ لو، اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے، مانگ لو اللہ سے، اور میں مت کی بات دے کے جاؤں گا، اللہ میاں خالد کا بھلا کرے، پتہ نہیں کسے اس نے مت دی، اس نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا لیا، مولوی صاحب مفتی صاحب دائیں بائیں اللہ کے ولی بیٹھے، اللہ کی قسم میں تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک حافظ بنا، دوسرا مصلی پر کھڑے ہو کے اس نے قرآن سنایا، اللہ اکبر، جب یہاں قرآن پڑھ رہا تھا تو اس کے گھر میں بھی رحمت کی برسات ہو رہی تھی، اس کے داد کے نانکوں پر بھی خدا کی رحمت برس رہی تھی، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کو عذاب قبر ہو رہا تھا، بڑی مار قبر کے اندر پڑ رہی تھی، اللہ اکبر، اچانک قبر کا عذاب سزا جزا کے اندر بدل گئی، راحت، جنت کی کھڑکی، جنت کا بھی چھوڑنا، مدے مدے، مالک کائنات سے عرض کرنے لگا الہی پیچھے وارث ہی کوئی نہیں چھوڑ کے آیا، یہ کون ہے جس نے آج میرے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ذرا صبر تے کر، عذاب کی سختیاں لیا، جنت کے مزے بھی لے لیں، دسنا میں تینوں دسنا، اللہ چھتی تے سچ کی کیتا، فرمایا یاد کر جب تیرا جنازہ بیچ ویڑے میں پڑا ہوا تھا، جی جی اللہ، فرمایا ایک عورت آئی تھی جدو کہنے لگے آجا انہوں آخری چہرہ دکھا دے، نہیں ویکھ لے ساری زندگی ترسیں گی، 2 مائیاں تو اسے پکڑ کے لائی تھی، اللہ وہ میری بیوی تھی، ہاں وہ تیرا چہرہ دیکھ کر اللہ اکبر جب روئی، اس کے ہاتھ میں کیا تھا، اللہ میرا 2 مہینے کا بچہ تھا، وہ اللہ اکبر وہ بچہ تیرے سینے پہ گیر دیا، وہ جب
ننھے ننھے ہاتھوں سے تیرے منہ کو یوں کر کے کرید رہا تھا. پورا کنبہ پوری برادری دیکھ کے رو رہی تھی, بہنیں بھی رو رہی تھی, بھائی رو رہے تھے, حتیٰ کہ جو زندگی میں کبھی نہیں روئے گلی میں وہ بھی کھڑے ہو کے رونے لگے. اللہ کو کوئی بچے دا کی بنو, اس بچے کا کیا بنے یا اللہ. آج میری قبر کے اندر جو ہو رہا ہے اس کا میرے بچے سے کیا تعلق. اللہ فرمائیں گے ابھی بتاتا ہوں. آج وہ تیرا بچہ 4 سال کا ہو گیا, جس وہ 2 مہینے کا چھوڑ کے آیا تھا, آج 4 سال کا ہو گیا. وہ تیرا یار مولی نہیں ملا جی عمرہ کرنے گیا تھا جی, تجھے کچھ تحفہ لا کے 4 کھجورا زمزم کی بوتل ایک ٹوپی تصویر دی تھی. ہاں جی آج وہی ٹوپی تیری گھر والی نے, اس کی ماں نے الماری میں سے نکال لی. اس بچے کو تیار کیا, سر میں بال میں تیل ڈالا, آنکھوں میں سرما لگایا, وہ ٹوپی اللہ اکبر اس کے سر پہ رکھی. ٹوپی کا سائز بڑا, سر چھوٹا تھا. وہ ٹوپی پیچھے سے ٹانگ کے ترو پہ لگا کے سی دی. اللہ اکبر. پھر یہاں پیار کیا, نظر بد کا کان کے پیچھے ڈورا, اچھا ہاں. پھر اس کا ہاتھ پکڑا, چومتی اسے سامنے کتب خانے پہ لے گئی. کہنے لگی بھائی عربی قاعدہ دے, 15 روپے کا عربی قاعدہ ہدیہ دے کے لیا. اللہ اکبر. وہی نہیں ملا صاحب کے مدرسے میں, مفتی صاحب کے مدرسے میں آ گئی اور بوئے تھے. کہنے لگی مولوی جی ذرا گل سنے آ جائے. مولوی صاحب آئے, ہاں جی ہاں. مولوی صاحب بیوہ عورت ہوں, برتن مان کے گزارا کرتی ہوں, اسکول کی فیس میرے سے دی نہیں جاتی. مجھے پتہ لگا لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں دینی اداروں کو, یہ اللہ کے دین کے ادارے چلتے ہیں. اس مدرسے میں قرآن فری پڑھایا جاتا ہے. مولوی صاحب یتیمہ دا بال ہے, اپنا سمجھ کے اسے چھینا لا لو. مولوی بھی مولوی صاحب تھے, کہنے لگے اماں فکر نہ کر میری بہنیں, فکر نہ کر, تو اسے بھیجا کر, دعا تو کرنا, محنت ہم کریں گے, اللہ قرآن کا حافظ بنائے گا. یا اللہ اتنی لمبی بات, یا اللہ میں کہہ رہا ہوں میری قبر کا نقشہ کیسے بدلا. اللہ فرمائیں گے ٹھہر جا میں بتاتا ہوں. آج وہ بچہ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا. مولوی صاحب نے نورانی قاعدے کا عربی قاعدے کا پہلا صفحہ کھولا اور تیرے بچے کی ننھی سی انگلی پکڑی اور کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے بچے نے آج پہلی مرتبہ مجھے رحمان رحیم کا. فرمایا میری غیرت کو بھی حیا آنے لگا کہ تیرا ننھا سا بچہ توتلی زبان میں مجھے رحمان رحیم کہے. میں قبر میں تجھے عذاب دوں, میں اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا. تیرے بچے نے رحمان رحیم کہا, میں نے تیری قبر کا نقشہ بدل کے جنت الفردوس بنا دیا. خدا کی قسم اندازہ لگا جو بچہ میرے عزیز و رحمان رحیم کہے, اللہ ماں باپ کی قبروں کا نقشہ بدل دے, جو پورا قرآن سنائے گا. اللہ جو ہر رکعت, ہر تراویح کی رکعت میں بار بار کہے گا الرحمن الرحیم. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے, تو نے مجھے قہار نہیں کہا, تو نے مجھے رحمان رحیم کہا. اللہ اکبر. پھر میرے رحمان الرحیم کا تقاضا یہ ہے جو مانگا ہے وہ بھی دوں گا, جو نہیں مانگا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما دوں گا. بنا لو اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ, خدا پاک کی قسم کام آئے گا. سب بچیوں کو بناؤ, سب بچوں کو بناؤ, عالم بناؤ, شیخ الحدیث بناؤ. اگر آپ مولوی صاحب سے دعا کروا سکتے ہو کہ مولوی جی بچے دے لئی دعا کر دے, اللہ نے فوج دی نوکری دے, مولوی صاحب دعا فرما دو, درخواست دیتی ہو اللہ نے سکول دی نوکری دے دے. اور میرے عزیز و درخواست سکول کی نوکری کی دے رکھی ہے, درخواست فوج کی نوکری کی دے رکھی ہے. آج میرے عزیز و ابھی ہم ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ کو اپلیکیشن دے دو, اللہ میرے بچے کو اس قابل بنا دے کہ بیت اللہ کا امام بنا دے, اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا دے, تاکہ آئندہ سال آئے میرا بچہ مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑا ہو, قرآن جب تراویح میں پڑھے تو عوام الناس بھی سنے, کا تیرا کالی کملی والا بھی سنے. یا اللہ میرے بچے کو موزنی دے, میں مسرور کی مسجد کی موزنی نہیں مانگتا, یا اللہ مجھے بیت اللہ کی موزنی, میرے بچے کو مسجد نبوی کی موزنی دے دے. اللہ جہاں تیرا بلال کھڑا ہو کے کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, یا اللہ میرے بچے کو بھی یہ نوکری عہدہ نصیب فرما دے. اگر اللہ فوج کی نوکری دے سکتا ہے تو اللہ کریم اللہ کی قسم تیرے میرے بیٹے کو مسجد نبوی کی امامت بھی دے سکتا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو چپڑاسی کی نوکری مانگ رہا ہے, میں نے تیرے بچے کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. کہہ دو سارا مجمع اللہ سے, یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. کریم اتنا اللہ کی قسم, ادھر منہ سے نکلا اللہ معاف کر دے, ادھر میرے عزیزوں فرشتوں کی دوڑے لگ گئی اور کہا معافی مانگنے والے مبارک اللہ نے تجھے معاف کر دیا. تو نے صرف اتنا کہا معاف کر دے, اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا, تیرے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا, تیرے خاندان تیرے قرب برادری کے گناہوں کو معاف فرما دیا. 3 مرتبہ
اللہ فرمایا بندہ زمین پر کہتے معاف کر دے، اور ہم الراحمین عرش بری پر کہتا ہے جا بندے میں نے معاف کر دیا۔ اور بعض مرتبہ تو اس کے معافی مانگنے پر اتنا پیار کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا میں نے کون سا کسی سے مانگنا ہے، اور میرا بندہ میں بعض مرتبہ میں گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ میں کہنا کیسے کو پوچھنا ہے، آج اللہ کو ذرا تھوڑا سا رو کے دکھا دو، ایک قطرہ آنسو کا نکال کے دکھا دو۔ خدا کی قسم یوں نہیں کہتا کہ رو رو کے بالٹے بھر دے، یوں نہیں کہتا کہ رو رو کے اپنے سینے کی کرتے اپنے سینے کے حصے کو گیلا کر کہ بندے اتنا رو کے دکھا دے جتنا تیری آنکھ کی پلک کا بال گیلا ہو جائے، اس پر بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، زندگیوں میں خیر برکت عطا فرمائے۔ اب نبی صاحب کا اللہ کریم سنانا قبول فرمائے، ان کے والدین کو جنتی تاج کے جو وعدے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پہنائے، اور اس محفل میں یا اللہ اس بچے کی ختم قرآن کی محفل میں آج شامل ہوئے، اللہ اس محفل میں بھی میں کھڑے فرمانا، اس محفل میں بھی اللہ میں دعوت نامہ ہمارا قبول فرمانا۔ اللہ اجر عظیم دے، دین کا کام کرنے کی، ختم نبوت کی چوکی داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی غلامی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی سالمیت ترقی خوشحالی کے لیے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد مدارس کی آبادی تعمیر کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو بھائی مدارس نبی علیہ السلام کے گلشن ہیں، آپ حضرات اپنی زکوٰۃ میں، آپ حضرات اپنے عطیات میں، آپ حضرات اپنی خیرات میں، اپنی محبتوں میں کمی نہ کیجیے، خدا کے واسطے آپ اپنی زکوٰۃ عطیات سے دینی اداروں کے ساتھ تعاون کیجیے۔ آپ کے تعاون سے اللہ کی قسم لوگ بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، بچیاں بن رہی ہیں، مفتی بن رہے ہیں، شیخ الحدیث بن رہے ہیں، جو اللہ کے دین کی پاسبانی پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیزو ایک اور گزارش، دیکھو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں غریبوں کو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں فقیروں کو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مستحق زکوٰۃ کو، میرے عزیزو ناراض نہ ہونا، خیرات دیتے ہیں کس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ کیا تمہیں اپنی مسجد کا امام نظر نہیں آتا؟ کیا اپنی مسجد کا مؤذن نظر نہیں آتا؟ کیا اپنی مسجد کا تمہیں خادم نظر نہیں آتا؟ جو شکر گڑھ سے آیا ہے، جو گجرانوالے سے آیا ہے، جو ملتان سے تمہارے یہاں نوکری کر رہا ہے، اس کو سحری کے اندر کیا کیا چاہیے، لیکن تیرے گھر کی ایک پیالی سالن 2 روٹیوں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، 5 وقت کی اذان دیتا ہے، جوتوں والی جگہ صاف کرتا ہے، پیشاب والی جگہ، پخانے والی جگہ، باتھ روم صاف کرتا ہے، الرٹ کھڑا ہوتا ہے، بارش ہو اس اذان دے گا، گرمی ہو بیمار ہو تب بھی اٹھ کے اذان دے گا، اگر موت میت ہو کرنا بھائی مسجد کی انتظامیہ سخت ہے، کیا آپ کو مسجد کا مؤذن نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو قاری صاحب نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو بچے پڑھانے والے مولوی صاحب نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو مسجد کے خطیب نظر نہیں آتے؟ ان کو ضرور کہنا مولوی صاحب 5000 زکوٰۃ دینے لگے، نہیں مولوی صاحب یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، زکوٰۃ اس کو دیے، وہ جانے معاملہ جانے، اس مولوی صاحب کو، اس قاری صاحب کو میں بدتمیزی نہیں کر رہا، توہین نہیں کر رہا، بے ادبی نہیں کر رہا، زکوٰۃ کے علاوہ ان کے ساتھ اکرام کرنا چاہیے۔ اچھا اور عثمان صاحب کسی بندے نے کوئی یار تیری تنخواہ کی دی، کہتے یار اے نہیں دسی دی گل، اندر دی گل ہے، تو مولوی صاحب کو کھڑے ہو کے الحمدللہ انتظامیہ نے ختم قرآن پر مولوی صاحب کو 10,000 روپیہ دیا، اگر تیری تنخواہ کو نظر لگ تک مولوی کی تنخواہ کو نظر لگ سکتی؟ اپنے کام چھپ چھپ کے کر رہا ہے، جو چھپ چھپ کے کرنے کام تھے وہ ظاہر ہو کے کر رہا ہے، چپ کے سجا دروازے پر دے کے آتا، چپ کے سے دروازے پہ دے کے آتا، مسجد کے خادمین کی خدمت کرو، نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، 100 روپے جیب میں ڈال دیا، تمہیں پتہ ہے 100 روپے سے پتہ نہیں اللہ کی قسم اس کی کون سی ٹوٹی امید کی دھارس بنے گی۔ مسجد کے خادم، مسجد کے مؤذن، ان کی آنت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، یہ اللہ کی قسم وہ مقرب لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہم سوسائٹیوں میں رہتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے پڑوسی بن کے رہتے ہیں، ان کا تو اعزاز ہی کچھ اور ہے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش، اپنی مسجد کی بھی دیکھ بھال کریں گے، اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں میرے اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل ذکر